خدا را اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم ہر سال قربانی تو کرتے ہوں مگر قربانی کی روح کو بھول چکے ہوں۔ آخر قربانی کے گوشت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ غریبوں کا یا ہمارے امیر دوستوں کا؟ اور آخر کیوں آج لوگ اپنے ملازموں، مساکین اور ضرورت مندوں کو بھول جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے امیر دوست آ کر بھر پیٹ کھائیں؟ کیا واقعی ایسی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتی ہے؟ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں، یہ احساس کا نام ہے۔ یہ قربانی انسان کو دل کو نرم کرنے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ یہ اس لیے ہے کہ عید صرف امیروں کی خوشی نہ رہے بلکہ غریب بھی خوش ہو سکیں۔ لیکن افسوس، آج قربانی کی روح کہیں کھو گئی ہے۔ آج بہت سے لوگ لاکھوں کے جانور خریدتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، دوستوں کو دعوتیں دیتے ہیں، BBQ پارٹیز کرتے ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کرنے والا ملازم، ان کے محلے کا غریب، وہ سفید پوش انسان جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتا، وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جس نے عبادت کو رسم بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ سورہ حج کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے قربانی کے ساتھ غریب کو کھلانے کا ذکر فرمایا، کیونکہ قربانی صرف اپنے فریزر بھرنے کے لیے نہیں۔ آج بعض گھروں میں قربانی کے بعد گوشت کے بڑے بڑے ڈبے امیر رشتہ داروں کے لیے الگ رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ فلاں دوست کے لیے، یہ بوس کے لیے، یہ خاص مہمانوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو غریب دروازے پر امید لے کر آتا ہے اسے چند ہڈیاں دے کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ کیا واقعی یہی قربانی کی روح ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اب ذرا سوچئے، اسلام صرف عبادت نہیں، احساس بھی سکھاتا ہے۔ آج کچھ لوگ قربانی اس طرح کرتے ہیں دوستو جیسے کوئی سوشل ایونٹ ہو۔ دوست آئیں گے، BBQ پارٹیز ہوگی، تصویریں بنیں گی، تعریفیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن افسوس کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد ایگو نہیں، رحم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا تھا اور ہم نے اسے اسٹیٹس سمبل بنا لیا۔ آج اگر کسی غریب کے گھر گوشت نہ پہنچے تو ہماری قربانی پر سوال اٹھتا ہے، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، کسی کی چہرے پر خوشی لانے کا نام بھی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں پیارے نبی علیہ السلام کی اس سنت پر۔ ایک غریب ماں، سوچئے، ایک غریب ماں جو پورا سال بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتی، اگر قربانی کے دن اس کے گھر گوشت پہنچ جائے تو شاید اس کے بچوں کی خوشی اللہ کے ہاں آپ کے BBQ ایکسپینسو سے زیادہ قیمتی ہو جائے۔ لیکن آج انسان دکھاوے میں اتنا کھو گیا ہے کہ اسے غریب کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنے ملازموں سے پورا سال کام لیتے ہیں، گرمی میں، سردی میں، ہر مشکل میں، مگر قربانی کے دن انہیں بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ شاید سب سے پہلے حق انہی کا بنتا ہے، کیونکہ اسلام صرف عبادت نہیں، عمل بھی سکھاتا ہے، احسان بھی سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ۔ لیکن افسوس، آج بعض لوگ اپنے ایکسپینسو دوستوں کو بہترین گوشت دیتے ہیں اور ملازموں کو بچا ہوا گوشت۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک عزت مال سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون،
بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جانور کتنا بڑا تھا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ قربانی کے بعد آپ کے دل میں کتنا احساس تھا۔ آج کچھ لوگ غریبوں کو اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے وہ ہمارے لیول کے نہیں، پہلے گیسٹ کو دینا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور یہی تکبر انسان کی عبادت کو کھا جاتا ہے۔